خوش آمدید آپ کو کہیں گے جناب پیغام رمضان نیوز ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور جس موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ طاق راتوں کی فضیلت کے حوالے سے بریک پر جانے سے پہلے اس پہ گفتگو ہوئی تھی، اور میرا سوال بھی ہے شاہ صاحب آپ سے کہ جس طرح سے اگر ہم کسی کو فورس کرتے ہیں، اگر اولاد ہے اور وہ عبادت اس طرح سے نہیں کر رہی تو ماں باپ کیا سختی کر سکتے ہیں؟ یا اگر آپ کی بیوی ہے تو شوہر کس طرح سے بیوی کو بتائے، یا اگر شوہر نہیں کر رہا تو بیوی کیا؟ کیونکہ اکثر جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں مال ہے تو ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے تو وہ ہمارا حساب ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ بچے بھی اکثر یہی جواب دیتے ہیں، بیوی یا شوہر بھی۔ تو ایسے میں کیا احکامات ہیں، دینی احکامات؟ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہمیں بڑی واضح تعلیم دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ آپ کی اولاد جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو۔ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر وہ سستی اور کوتاہی کرے پھر سختی بھی کیا کرو، اور 10 سال کی عمر کے بچے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دیا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آداب زندگی ہمیں سکھائے ہیں، اور ابھی میں نے حدیث پاک پچھلی گفتگو میں عرض کی تھی، آپ نے بیان کی تھی، آپ فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ کو اٹھاتے ہیں، ان کو بیدار کرتے ہیں، اور اہل خانہ کو بیدار کر رہے پر ایک بشارت بھی دی ہے، فَنَزَّرَ اللَّهُ عِمْرَانَ، اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے کہ جو بیدار ہوتا ہے تہجد کے لیے قیام اللیل کی اور ساتھ اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، اور اللہ اس خاتون کا بھی چہرہ تر و تازہ رکھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے۔ آپ میری اس بات کو نوٹ کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو خامد تہجد کے لیے خود بیدار ہو کر اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، اللہ ان دونوں کے چہرے بارونق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بڑھاپے کو پہنچے تب بھی ان کے چہروں کے اندر اللہ کا شفا باقی رکھتا ہے۔ فرمایا اس خاتون کا بھی چہرہ اللہ تر و تازہ رکھتا ہے کہ جو بیدار ہوتی ہے اور ساتھ اپنے خاوند کو بھی اٹھا دیتی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ سستی کرے تو پانی کے چھینٹے مار کر ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو ان کو ضرور بیدار کرنا چاہیے، خاص طور پر یہ جو 5 راتیں ہیں، طاق راتیں اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، تحفہ دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو شاہ صاحب سال بعد آتی ہیں، پورے 1 سال کو آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، 1 سال کے اندر کسی کی زندگی رہتی ہے۔ میں یہ ایک جملہ کہنے لگا تھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ جو آپ نے بڑا پیارا کہا کہ کتنے ہمارے پیارے پچھلے رمضان میں زندہ تھے، اس سال نہیں ہمارے ساتھ، کتنے پیارے محض رمضان شروع ہونے سے پہلے چلے گئے۔ ایسے ہوا پتہ نہیں زندگی میں کتنی بار ہم نے دوبارہ طاق راتیں دیکھنی، یہ نہیں دیکھنی، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے اس تحفے اور انعام کو بہت شرح صدر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور ان راتوں کو نیکیوں سے بھر دیں۔ یہ جو ایک دفعہ طاق رات ہماری زندگی میں آگ گزر جاتی نا، اس نے دوبارہ نہیں آنا ہماری زندگی میں، اور اس نے قیامت کے دن ہمارے حق میں یہ ہمارے خلاف گواہی ضرور دینی ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر آنے والی طاق رات جو ہے اس کو بڑی اہمیت دیں اور اس کو نیکیوں سے بھر دیں، شاہ صاحب اس کا اہتمام کریں۔ آپ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا پورا اہتمام ہی ہے نا، پورا اہتمام، نوافل پڑھیں، اس میں آپ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ دعائیں مانگیں، اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس طرح کے جو وظائف ہیں، اذکار نبویہ وہ پڑھیں۔ اسی طرح آپ اس میں کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمارے ساتھ آسانیاں پیدا فرما دے۔ اسی طرح کثرت سے دروشی بھی پڑھیں۔ یاد رکھیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں اپنی دعا کے وقت کے 4 حصے کرنا چاہتا ہوں، 3 حصے اپنے لیے دعائیں مانگنا چاہتا ہوں، 4تھا حصہ آپ پہ دروشی پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میرا عمل کیسا رہے گا؟ آپ فرماتے بہت اچھا عمل ہے، لیکن ان زدت فہو خیر لک، اگر تو دروشی زیادہ پڑھتا زیادہ اچھا ہوتا۔ اس نے میں نصف کرتا ہوں، آپ فرماتے ما شئت ان زدت فہو خیر لک، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھتا نا زیادہ اچھا ہوتا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، اس نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج کے بعد میں زندگی بھر کوئی دعا نہیں مانگا کروں گا، جتنا اللہ مجھے ٹائم دے گا میں بس آپ پر دروشی بھی پڑھتا رہوں گا۔ میرے آقا نے جو فرمایا، نظامی صاحب تائید فرمائیں گے، بھائی عمران بھی عالم ہے ماشاءاللہ، بھائی تصدق بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پھر تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر بن مانگے اللہ دروشی سے پڑھنے کی برکت سے تیری ساری خطائیں بھی معاف کر دے گا، اور تیرے دل کی ساری مرادیں بھی پوری فرما دے گا۔ تو کلیہ ہی آپ نے بتا دیا ہے۔ اس لیے میں ہر مسلمان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں طالب علم سمجھ کر یا وہ سادات سے نسبت کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں ہمیں وظیفہ بتائیں، فلاں مشکل ہے فلاں،
میں پوری ذمہ داری سامنے کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگ مجھے سن رہے ہیں جو میرے تعلق والے, میں نے ہمیشہ زندگی میں ایک ہی وظیفہ بتایا, ایک ہی ذکر بتایا, ہر مشکل کا حل میں نے ایک ہی بتایا, اور ہر حاجت اور ہر تمنا کی تکمیل کا ایک ہی ذریعہ بتایا کہ تم کثرت سے دروشی پڑھنے والے بن جاؤ. نبی پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری دل کی ہر نیک مراد پوری فرما دے گا. سبحان اللہ. حدیث میں سنانے لگا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ صرف اتنا پڑھ لینا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک کتاب ہے اردو زبان میں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں, یہ حضرت مولانا عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث گزرے, یہ ان کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں جو اتنا پڑھے نا صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ دنیا میں اس کے 30 کام سنوار دیتا ہے. سبحان اللہ. اور 70 آخرت میں جو ہمارے ذمہ لوگ کام ہو گئے نا 70, اللہ وہ بھی سنوار دے گا دروشی کی برکت سے. کیا صاحب یہ آپ نے بیان کر دی نبی, وہ جو بات ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. آپ سے ذرا صرف اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ ویسے تو اللہ کی رحمت ہے اپنی جوبن پر ہوتی ہے, وہ کون سے ایسے لوگ ہیں, ایسے بدقسمت ہیں جو اس دن اس شرف سے اس رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال کی جانب آنے سے پہلے وہ 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے پہلی ایک بات پوچھی ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 سال جو ہے وہ یعنی شب قدر کو پا لیتا ہے تو اگلے سال اسے کیا کرنا ہے؟ ہاں, ایک بار پا لے. ایک بار پا لے. دیکھیں دین کا یہ اصول ہے, دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ چاہے تھوڑا عمل کریں لیکن اس کے اندر ہمیشگی ہونی چاہیے, استقامت ہونی چاہیے. دین جو ہے وہ استقامت کو پسند کرتا ہے. اس لیے اگر ایک دفعہ کسی آدمی نے شب قدر کو پا لیا ہے تو پھر بھی اس پر لازم ہے کہ دین کے اس پہلو پر عمل کرتے ہوئے اس تسلسل کو جاری رکھے, اور جو اس تسلسل کو جاری رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اگر گناہ ہیں تو ان کو معاف فرما دے گا, اور اگر نام عمل میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے تو اس کے درجات میں اضافہ فرما دے گا. یہ رب العالمین کا قانون ہے. تو ہمیں جو ہے نا ہمیشگی جو ہے نا ہمیشگی اس کو اختیار کرنا چاہیے. جس طرح دیکھا جائے نا ہم رمضان کے اندر عبادات کا بہت اچھے طریقے سے اہتمام کرتے ہیں, لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف عبادت کے لیے رمضان خاص نہیں ہے. رمضان کے علاوہ جو بقیہ مہینے ہیں وہ بھی عبادت کے لیے خاص ہے. تو ہمیں ان کے اندر بھی عبادت کا اہتمام جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. یہ رمضان در حقیقت ہمیں 11 مہینوں کے لیے تیار کرتا ہے. یہ ہماری پریکٹس, ہماری عملی مشق جو ہے وہ کرواتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے رمضان کے صحیح معنوں میں حقیقی جو ہے وہ فوائد, ثمرات اور برکات وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو رمضان کے بقیہ مہینوں کے اندر بھی رمضان والے معمولات جو ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں. اور جہاں تک تعلق ہے آپ کا سوال کون سی ایسے لوگ ہیں جو رحمت الہی سے محروم ہو جاتے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو وہ رحمت الہی سے محروم رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا, یہاں تک کہ اس کی دعا تک بھی قبول نہیں کی جاتی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو آدمی قطع رحمی کرنے والا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو مال حرام کا مرتکب ہو, یعنی حرام مال کھانے والا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا. پھر آگے جو سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو, بات بات پہ جھگڑا کرنے والا ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھگڑالو آدمی کی بھی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. اب دیکھیں یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں, لیکن 4 چیزوں کے اندر جو حقیقت, جو فلسفہ ہمیں نظر آتا ہے وہ مخلوق خدا کے ساتھ رحم والا معاملہ ہے, مخلوق خدا کے ساتھ عزت اور احترام والا معاملہ ہے. تو آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مخلوق خدا کے ساتھ عزت اور احترام اور ادب والا معاملہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے, ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نفلی عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے اور فرضی عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ, بڑی مفصل انداز میں آپ نے یہ جواب دے دیا. تو نبی اس جواب کے بعد کلام شامل کر کلام لے لیتے ہیں. جناب تصدق صاحب کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ بہت خوبصورت اور سیر حاصل گفتگو کے بعد ایک بڑا خوبصورت اردو کا کلام ہے, انشاءاللہ چند روز میں روانگی ہے سرکار کے قدمین میں, تو اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے,
مدینے سے بلاوا آ رہا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے عجب ہے سب گنبد کے نظارے عجب ہے سبز گنبد کے نظارے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے عبداللہ شاہ صاحب آپ کے گھر کی بات یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے آخری سے پہلا شعر نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور جو مدینہ ہے اس کے لیے اس کی بارگاہ میں یہ عرض ہے آخری شعر ہے کہ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا
جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے ویلکم بیک جناب. پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے کی جانب ہے جہاں پر ہم اپنا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں سلسلہ اصحاب. اور آج کی جو شخصیت ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا. شاہ صاحب ان کی شخصیت, ان کے اوصاف کے بارے میں بتائیے گا. اللہ اکبر. حضرت سیدہ ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان پاک باز شخصیات میں سے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بالکل آغاز اسلام میں لبیک کہنے کی سعادت اور شرف حاصل ہوا. بہت خوب. یہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھیں اور خاندانی اعتبار سے ان کا تعلق بنی نجار کے خاندان سے تھا. اور بنی نجار کا خاندان نبیہ بہن پتہ کون سا تھا؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان سردار عبد المطلب بن ہاشم یہ ان کے ننیال تھے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان سردار عبد المطلب کے ننیال جو تھا ان میں ان کا تعلق تھا حضرت ام عمارہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور ان کا اصل نام تھا نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں جب انصار مدینہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ میں بیعت کی تھی نا, تو ان بیعت کرنے والوں میں حضرت ام عمارہ بھی شامل تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے خامد سے, ان کا پہلا خامد بھی صحابی تھا اور دوسرا خامد بھی صحابی تھا. پہلا بھی بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھا, دوسرا ان کا خامد بھی بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھا. پہلے خامد سے اللہ نے 2 بیٹے دیے, دوسرے خامد سے بھی اللہ نے 2 بیٹے دیے. پہلا خامد جو تھا اس کے جو بیٹے تھے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما, یہ وہ نوجوان ہیں, یہ چاروں کے چاروں نبی پاک کے فوجی تھے. اچھا. جو پہلے خامد سے 2 بیٹے تھے وہ بھی نبی پاک کے فوجی, اور جو دوسرے تھے خامد کے بیٹے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور فوجی بھی تھے. سبحان اللہ. چاروں نے ہی مختلف غزوات میں شرکت کی. ان کے 2 بھائی تھے, ایک کا نام عبداللہ تھا, ایک کا نام عبد الرحمن تھا. وہ بھی دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی تھے. عبد الرحمن جو تھے وہ ایسے فوجی تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر, چونکہ وہ لمبا سفر تھا, 700 کلومیٹر کا سفر تھا مدینہ شریف سے, تو سواری کے بغیر اس میں شرکت کرنا مشکل تھی. تو وہ آئے, غربت کا دور تھا, نبی پاک کی خدمت کے مجھے قبول کر لیں. آقا نے فرمایا بھی میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے تمہیں لے کے جانے والی. تو دل ٹوٹ گیا, آنکھوں میں آنسو, روتے ہوئے جا رہے تھے. عرش والے رب کو اتنا پیار آیا کہ اللہ نے اس کے جانے کو دیکھ کر, اس کے رونے کو دیکھ کر قرآن نازل فرما دیا. سبحان اللہ. تولوا وعیرهم تفیض من الدم حزنا, فرمایا کہ غم کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے. تو ان کے وہ بھائی تھے. اور حضرت ام عمارہ خود بھی جو تھی نا, یہ ایسی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں خود بھی شامل رہی ہیں. غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے ایسی جانثاری پیش کی کہ جب ایک وقتی طور پر صحابہ قدم اکھڑے تھے نا, اس موقع پر جو چند لوگ کھڑے رہے نا, ان میں یہ خاتون ام عمارہ بھی شامل تھی رضی اللہ عنہا. ان کے بیٹے اور ان کے بھائی اور ان کا خامد سب اس میں شامل تھے. تو اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری کو دیکھ کے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی, یا اللہ جس طرح یہ میرے جانثار یہاں پہ ہے نا, ام عمارہ اس کا سارا خاندان, قیامت کے دن ان کو جنت میں میرا ساتھی بنانا, انہیں میرا پڑوسی بنانا. ان کے لیے خاص دعا مانگی اس خاندان کے لیے. تو ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے اپنا سفیر بنا کر, مسیلمہ کذاب جس کمینے نے نبی پاک کے بعد اعلان نبوت کرنے کی جرأت کی تھی, آقا نے اس کے پاس سفیر بنا کر بھیجا. اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ظالم نے سفارت کے سارے جو اصول و ضوابط تھے اور آداب تھے انہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے انہیں شہید کر دیا تھا اور ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے. ماں کو جب خبر ملی, میں قربان جاؤں اس ماں کی عظمت پر, اس نے کہا تھا میں نے اسی دن کے لیے اس کو تیار کیا تھا, میں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی, جوان کیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ یہ رسول اللہ کی خاطر اپنی جان دے دے, ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کر دے. تو یقیناً یہ اس ماں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ
یہ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ میں شامل تھی. جب بیعت رضوان ہوئی نا, جب یہ خبر مشہور ہو گئی حضرت عثمان شہید کر دیے گئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جلال آیا. آقا ایک بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے, فرمایا مدینے واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتا. آقا نے ہاتھ پھیلا دیا, کون ہے میرے ہاتھ پر شہادت کی موت کرنے والا؟ 1400 صحابہ تھے, 1400 صحابہ, سب نے بیعت کی. اور ان بیعت کرنے والوں میں جو شامل تھی نا, یہ خاتون ام عمارہ بھی شامل تھی. آسمان سے رب نے ان کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ دستے نبوت پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی. ایک دن ام عمارہ نبی پاس سے آ کے عرض کیا, اللہ کے رسول وسلم, یہ قرآن میں جا بجا پڑھتی ہوں, سنتی ہوں تلاوت کو, کہ اللہ سے مردوں کی بات کرتا ہے, مردوں کی بات کرتا ہے, عورتوں کی بات ہی نہیں کرتا. ہماری قربانیاں, ہماری نیکیاں, ہماری عبادات, ہماری جان ساری. ابھی یہ بات کہہ رہی تھی, نبی پاک مسکرا رہے تھے کہ آسمان سے جبریل ام عمارہ کی دلداری کے لیے, ہائے ہائے ام عمارہ کی شان پہ قربان جائیں, ام عمارہ کی دل جوئی کے لیے, دلداری کے لیے آسمان سے رب نے یہ قرآن نازل فرمایا, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. فرمایا جیسے مرد ہیں نا مسلمان مومن, اس طرح بیان کرتے, اسی طرح عورتیں, مسلمان عورتیں, مومن عورتیں, روزے رکھنے والی عورتیں, خشوع والی عورتیں, با کردار عورتیں, صدقہ کرنے والی عورتیں, اللہ نے جیسے جیسے مردوں کے فضائل بیان ویسے پیرالل دے دی. مگر یہ ام عمارہ کی خاطر, یہ ام عمارہ کی دل جوئی کی خاطر, اس کی تمنا اور خواہش پر, تو حضرت ام عمارہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کا معاملہ آیا نا خلفائے راشدین کے دور میں, جناب ابوبکر صدیق نے ایک لشکر بھیجا تھا مسلمہ کذاب کے مقابلے میں. یہ بہت بڑی ایک جنگ ہوئی تھی, اور اس جنگ میں بہت سارے صحابہ بھی شہید ہوئے, اور مگر اس کے باوجود انہوں نے ختم نبوت کا جھنڈا وہاں بلند کیا, مسلمہ کذاب قتل کیا. ان کو قتل کرنے والے جو تھے نا وہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے تھے, اور خود حضرت ام عمارہ کا ہاتھ وہاں کٹ گیا تھا, یعنی بڑی قربانی ہے اس میں کٹا تھا. شاہ صاحب یقیناً ام عمارہ کی بڑی شان ہے. میں چاہوں گا ذرا مفتی صاحب کو ذرا کہ اس میں شامل گفتگو کریں, ذرا آپ بھی اسی چیز. جی ماشاءاللہ شاہ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور اپنی جانب سے بڑا خوبصورت نذرانہ عقیدت, خراج عقیدت پیش کیا ہے. بلا شبہ سیدہ ام عمارہ جو ہے یہ جرأت و بہادری کا استعارہ ہے خواتین کے اندر, اور خواتین کے اندر ایسی جرأت اور بہادری جو ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جرأت و بہادری سیدہ ام عمارہ کو عطا فرمائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ نصیبہ ہے. عمارہ جو ہے ان کے بڑے بیٹے کا نام ہے, ان کے نام کی مناسبت سے ان کی کنیت جو ہے ام عمارہ ہے. میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی. اب دیکھا جائے غزوہ احد کے اندر ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ غزوہ احد کے اندر ان کی ذمہ داری پانی پلانے کی تھی, یہ ان کی ذمہ داری تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دشمن ہیں یہ اللہ کے پیارے رسول پہ حملہ آور ہو رہے ہیں, تو یہ خود میدان میں آ گئے. اندازہ لگائیے ذمہ داری کیا ہے؟ پانی پلانے کی. تو پانی پلانے کی ذمہ داری کو چھوڑ کر, کیونکہ اس وقت اللہ کے پیارے رسول کی ذات بابرکات پر حملہ ہو رہا ہے, یہ آپ کے آگے, آپ کے پیچھے, آپ کے دائیں, یہاں تک کہ آپ کو تیر لگے, بڑے بڑے گھاؤ لگے, ان تمام چیزوں کے باوجود آپ نے جرأت و بہادری کا ایسا مظاہرہ, 16 زخم لگے, ایسا مظاہرہ کیا. جب یہ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جرأت و بہادری کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات ہے, ان کی جرأت اور بہادری کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. اور جب یہ مسکرا رہے تھے تو جب وہ معاملہ ختم ہوا تو اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں, میں یہاں پر بھی آپ کی رفاقت میں رہنا چاہتی ہوں اور جنت کے اندر بھی آپ کی رفاقت میں رہنا چاہتی ہوں. اللہ کے پیارے حبیب نے ان کے لیے دعا فرمائی. اگلی بات یہ ہے
کہ یہ زندگی بھر لوگوں کو بتاتی تھیں، ایک ایک کو پکڑ کر بتاتی تھی کہ میں وہ خوش نصیب عورت ہوں کہ جن کی رفاقت کے لیے دنیا اور جنت کے اندر دعا کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. یہ لوگوں کو بتاتی تھیں اور کہتی ہیں میرے لیے بڑی شرف والی بات ہے، بڑی آنر والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کریم آقا نے اپنے بال مبارک کٹوائے اور کٹوانے کے بعد بال مبارک جو ہے ایک کھجور کے جو ہے وہ ٹہنی اس کے اوپر آپ رکھ دیے. انہوں نے وہاں سے بال مبارک لیے. دیکھیے جس ذات کے بال مبارک ان کے ہاں اتنا ادب اور احترام ہے تو ذات کا ان کے ہاں ادب اور احترام کتنا ہوگا. یہ ان بالوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا کرتی تھی اور ان کا یہ عقیدہ تھا جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا یہ بال پانی کے اندر وہ یوں پھرا کرتی تھی اور اس کو پلایا کرتی تھی. ان بالوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو صحت یابی عطا فرما دیتا. بہت خوب، سبحان اللہ. کیا بات آپ نے کہی ہے یہاں پہ، بلکہ اس چیز پر تو اور زیادہ گفتگو ہو جائے یا جتنی بھی لیکن ہو تو ٹائم کا ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ اجازت لینی ہے ہم نے. بھاگ رہا ہے وقت. بالکل صحیح جواب آپ کو بتا دیتے ہیں آج کے سوال کا جناب، چونکہ ہماری جو گفتگو رہی اور اس گفتگو کے اندر سب سے خوبصورت بات اور انداز یہی ہے کہ جو سوال ہم پوچھتے ہیں اس کا جواب اسی میں پنہا ہوتا ہے. تو شاہ صاحب کی بالکل جو ابتدائیت ہے اس میں اس کا جواب مل چکا تھا، لیکن آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں صحیح جواب. اور جناب سوال کا صحیح جواب یہ ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصل نام نصیبہ. ہاں جناب، اور اس کے ساتھ ہی ہم ہمارے مہمانوں کا بے حد شکریہ ادا کریں گے. کل انشاءاللہ جناب آپ سے ضرور ہوگی ملاقات، اور جانے سے پہلے عمران بھائی سے ہم کلام کی درخواست کریں گے. شاہ امم بحر کرم در پہ بلانا، اے شاہ امم بحر کرم در پہ بلانا، حسنین کے نانا، اے شاہ امم بحر کرم در پہ بلانا، حسنین کے نانا، اسے عاجز و مسکین کی بگڑی کو بنانا، حسنین کے نانا. میں ہجر کا مارا ہوں بہت بے کس و تنہا، کوئی نہیں میرا. میں ہجر کا مارا ہوں بہت بے کس و تنہا، کوئی نہیں میرا. ایک آپ کا در ہے کہ جو ہے میرا ٹھکانہ، ایک آپ کا در ہے کہ جو ہے میرا ٹھکانہ، حسنین کے نانا. ایک آپ کا در ہے کہ جو ہے میرا ٹھکانہ، حسنین کے نانا. شاہ جی ہمارا عقیدہ، تم قاسم نعمت ہو میری جھولی کو بھر دو، کچھ اور ثمر دو. تم قاسم نعمت ہو میری جھولی کو بھر دو، کچھ اور ثمر دو. میں آل کا اصحاب کا، میں آل کا اصحاب کا منگتا ہوں پرانا، میں آل کا اصحاب کا منگتا ہوں پرانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا. آنکھوں کی ضیا دل کی جلا روزے کی جالی، دربار ہے عالی. قسمت ہو بھلی آپ کے در پہ ہو جو آنا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا. بس غم میں تیرے مستر و بیتاب رہوں میں، شاداب رہوں میں. بس غم میں تیرے مستر و بیتاب رہوں میں، شاداب رہوں میں. شاہد ہوں تیرا اپنا کوئی رنگ چڑھانا، شاہد ہوں تیرا اپنا کوئی رنگ چڑھانا، حسنین کے نانا،
حسنین کے نانا اس عاجز و مسکین کی بگڑی کو بنانا حسنین کے نانا